الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. محترم مکرم سامعین اکرام و عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر یعنی مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. احباب محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہمیں ایک آزاد مملکت اور ایک آزاد ریاست عطا فرمائی. لیکن جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ریاست، یہ ملک پاکستان عطا فرمایا اور اس ملک کی آزادی کے لیے اور اس کے حصول کے لیے جو لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی گئیں، یا قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان مرحوم اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مصور پاکستان مرحوم، جنہوں نے جس مقصد کے لیے اس مملکت کو حاصل کیا اور ان شہداء نے جس مقصد کے لیے قربانی دی، تو کیا آج 77 سال گزر جانے کے بعد ہم نے وہ مقصد حاصل کیا؟ یہ تھے وہ تھیم جو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کے گوش گزار کیا، اور ہم نے یہ عرض کیا کہ ریاست مدینہ طیبہ اور یہ ریاست پاکستان، یہ دو ایسی نظریاتی ریاستیں ہیں اس وقت روئے زمین پر. اب چونکہ مدینہ طیبہ ایک ریاست نہیں بلکہ ایک ریاست کا ایک شہر ہے، لیکن پاکستان تو ایک بالکل ریاست اور ملک کی صورت میں ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہے. تو اس وقت یا یوں کہہ لیں چلیں کہ نظریات کی بنیاد پر، اسلامی نظریے کی بنیاد پر ریاست جو وجود میں آئی وہ ایک مدینہ طیبہ کی ریاست تھی اور دوسری ریاست پاکستان. اسی لیے یہاں جب تک جو اس کے پیچھے خون دیا گیا یا جو جذبہ کار فرما تھا، جو بانیان پاکستان نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی، ان کا تو یہی مقصد تھا کہ اسلام غالب ہو، ہم اپنے دین اپنی شریعت پر عمل کر سکیں. اور جس طرح مدینہ طیبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی اور فلاحی ریاست یعنی اسلامک اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ اس کو بنایا، تو اسی طرح اس پاکستان کو بھی اسی طرح
اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے تھے کہ یہاں اللہ کے دین کا غلبہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہم نے 2-4 مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ اس ریاست کے قیام میں جہاں 20 لاکھ لگ بھگ شہداء کا خون ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالی کی کرم نوازی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اس میں موجود ہے. وہ بات یہ تھی کہ جب پاکستان پر حملہ ہوا تو کئی روحانی بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ سے لیس زرہ پہنے ہوئے اپنے قبر انور سے باہر تشریف لا رہے تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آپ جنگی لباس پہن کر آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکستان پر دشمنوں نے حملہ کیا، میں پاکستان کی حفاظت کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہا ہوں. یہ تو اب آج آپ بتائیں کہ میں بڑے درد دل کے ساتھ پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی عرض کی کہ اس ملک کے اندر جس کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بننا تھا، نہ اس میں کوئی اسلامی کوئی طریقہ کار آیا اور نہ اس میں عوام کی کوئی فلاح ہے. جیسے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے عرض کیا کہ اب تو یہ ہو گیا کہ یہاں سے عوام اتنی تنگ ہو گئی کہ ماں اپنی اولادوں کے گلے گھونٹ رہی ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے جناب بل دینے کے پیسے نہیں. یہ میں نے عرض کیا تھا نا گزشتہ جمعۃ المبارک. اب اگر ہم اسی مقصد کی طرف چلیں اور ہمیں چلنا ہوگا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم نے ہمیشہ یہ بات عرض کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن رہے، سکون رہے، یہ فلاحی ریاست بنے، اس کا طریقہ فقط یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید نے جو طرز حکمرانی بتائی ہے اس کو فالو کیا جائے. ہم تو مسلمان ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے پیچھے علماء کھڑے اسی لیے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس کے نظریات میں قائدین ہم ہیں، لیکن سیاسی طور پر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، انگریزوں کو جواب دینے کے لیے، اس کے لیے لیڈر ہمارا محمد علی جناح ہے، یہ بھی قائد اعظم ہے. تو اب اگر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو سورہ انفال کی آیت نمبر 26 یعنی سورہ نمبر 8 کی اور آیت نمبر 26 ہم نے تلاوت کی. اب آپ یہاں دیکھیں کہ اس وقت کیا ہوا. اب آپ سورہ حج کی آیت نمبر 39، یہ سورہ نمبر 22 ہے اور اس آیت نمبر اس کی 39 ہے. 39 پڑھ لیں، 40 پڑھ لیں اور 41 پڑھ لیں. میں صرف اس کی آیت نمبر 41 کے اسلامی اور فلاحی ریاست اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہوتی ہے. 77 سال گزر جانے کے بعد بھی پاکستان اس راہ پر کیوں نہیں آ سکا جس کے لیے ہمارے شہداء نے قربانیاں دی، مہاجرین نے گھر بار چھوڑے اور بھرے ہوئے زندہ انسانوں سے بھری ہوئی ٹرینیں دہلی سے، بمبئی سے، وہاں سے چل چل کر یہاں آئی اور بھری ہوئی ٹرینوں کے اندر کسی سے 2 نکلے، کسی سے 4 نکلے، کسی سے 10 نکلے، کسی سے 20 نکلے. وہ لاشوں کے زندہ انسان وہاں سے چلے، یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ سب کاٹ دیے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی قربانیاں تھیں. اس کی وجہ یہ تھی ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی وہ اس لیے دی کہ ہماری آئندہ والی نسلیں اس آزاد ریاست کے اندر اپنے دین پر چلتے ہوئے سکون کا سانس لے سکیں. لیکن ہم کہاں سکون کا سانس لے رہے ہیں. قائد ملت خان لیاقت علی خان مرحوم کی شہادت کے بعد اس کے بعد بس پھر اس کے بعد ایک چور جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، بس اسی طرح ہوتا ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ 39 اور 40 خود پڑھ لیجئے، بالکل وہی جیسے میں نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 26 تلاوت کی تھی. اس نے کہا کہ اس میں ہم نے عرض کیا کہ وہ
اہل مدینہ کو مخاطب کیا گیا. اس میں بھی بات انہی کی جا رہی ہے. لیکن قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے نا, قیامت تک کے لیے لوگوں کے رشد و ہدایت کا سبب ہے. تو جب تک اس کے طریقے پر چلیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے. اب آیت نمبر 40 کیا کہتی ہے؟ یعنی اب ان کے لیے جو اس ریاست کے حکمران ہیں, عوام کی ذمہ داری بھی میں عرض کرتا ہوں. یہ بھی میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بڑے شکوے کی زبان سے آپ سے عرض کیا کہ یہ عوام بھی کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. ہمارا ایک دوست تھا, میمن دوست تھا ہمارا بچپن میں, رفیق باوانی, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیشہ جب ہم سے کہتے تھے کوئی کھیل میں کوئی اچھا, جیسے ہم کوئی اچھا کھیل پیش کر دیتے تھے نا, تو کہتے یار زبردست بھائی, بہت آج آپ نے بہت اچھا کھیلا, تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا تھا. کہتے ہاں یار بس دے دیں ایسا. نہیں اب اتنا بھی اچھا نہیں کھیلا. تو میں نے عوام الناس کی برائی کی, لیکن اب اتنی بھی بری نہیں ہے عوام, لیکن اتنی اچھی بھی نہیں ہے. کچھ ذمہ داریاں اس عوام کی اپنی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی وہ ٹھیک ہے کہ اوپر سے ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے, جیسے کہ آج کل والوں کو مسلط کر دیا گیا, یہ تو ہوتا ہے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو بیچارے عوام بھی تو آگے نکل کر کچھ کرتی ہے نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کسی ریاست کو اسلامی اور فلاحی ریاست بنانی ہے نا, جو خلفائے راشدین نے یا بعد میں آنے والے مشاہیر اسلام نے, جیسے اورنگزیب عالمگیر تھے, سلطان محمود غزنوی تھے, شیر شاہ سوری تھے, ٹھیک ہے, سلطان شمس الدین التمش تھے, یہ بڑے بڑے زعما, یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی راتیں مسلوں پر اور دن گھوڑوں کی پیٹھ پر گزرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوتا تھا. اس طرح کے حکمران تھے یہ. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 40 سے سورہ نمبر 22 کی, فرمایا آیت نمبر 41 معاف کیجیے گا, کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض, کہ اگر ہم ان لوگوں کو, اس جماعت کو, یعنی یہ صحابہ کی جماعت کی بات ہو رہی ہے, لیکن بات یہی ہے, اور جو اس طریقے کو اپنائے گا تو وہ سمجھے کہ وہی اسلامی اور فلاحی ریاست قائم کرنے والے حکمران ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض, 4 بنیادی جزیات ہیں, 4 بنیادی مقاصد ہیں, 4 بنیادی شرائط ہے کسی بھی اسلامی اور فلاحی ریاست کے قیام کی. نمبر 1 کا الذین ان مکناہم فی الارض, اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار دے دیں, حکومت دے دیں, قوت دے دیں, اختیار دے دیں, ریاست دے دیں, آزاد مملکت دے دیں, سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ, وہ نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ کو بطور نظام قائم کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ اب آپ ظاہر ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمے میں تو یہی آئے گا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, تو حکمران کا خالی اپنا نماز پڑھنا مطلب نہیں ہے. ترجمہ آپ یہی پڑھیں گے جب آپ قرآن مجید کھولیں گے, لیکن اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ حاکم خالی خود نہیں بلکہ وہ اس پورے عوام کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے, نگہبان ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نماز کے نظام کو قائم کریں گے, نماز کو بطور نظام قائم کریں گے, خالی خود نہیں پڑھیں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نماز قائم کرنے سے انسان کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے, اس کی باطنی اصلاح ہوتی ہے, اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. جب وہ باوضو ہو کر اللہ کے حضور روزانہ کی بنیاد پر 5 وقت کی نماز پڑھے گا, اس کی مثال حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے بیان فرمائی. کہا کوئی شخص جس کے گھر کے سامنے ایک پانی کی نہر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ اس میں سے غسل کرے, کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ, میل باقی نہیں رہے گا. کہا یہی معاملہ 5 وقتہ نمازوں کا ہے کہ اگر 5 وقت کوئی مسلمان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جس طرح اس 5 ٹائم غسل کرنے والے کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا, تو 5 وقتہ نمازی کے بدن پر اور اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے. وآتوا الزکاۃ, اور پھر وہ زکوٰۃ کو بھی بطور نظام قائم کرتے ہیں.
خالی خود زکات نہیں دیتے، خود تو دینا ہی دینا ہے، لیکن وہ بطور نظام. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے عوام کی معیشت کی اصلاح ہو جائے گی، ان کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی. ایک مرتبہ غالباً عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر صرف پاکستان کے متمول جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جو صاحب نصاب ہیں، اگر وہ فقط ایمانداری سے اپنی زکوٰۃ ہی ادا کر دیں تو آپ یقین کریں پاکستان کے اندر کوئی غریب باقی نہیں رہے گا، ایمانداری سے اگر اپنی زکوٰۃ ادا کریں. لیکن اس میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے، بلکہ پورے ڈنڈے مارے جاتے ہیں. اچھا، اس میں جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے، جن کی زکوٰۃ سالانہ 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 لاکھ ان کی بنتی ہے، یہ تو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. اور جن کی زکوٰۃ کروڑوں میں بنتی ہے نا، تو ان کے پیٹ میں کروڑ کا مروڑ اڑ جاتا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ جی میں 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ. بھائی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال دیا یہ تو غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے مالوں میں، یعنی جو مالدار لوگ ہیں، متمول لوگ ہیں، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، خوشحال لوگ ہیں، صاحبان نصاب ہیں، تو کہا کہ ان کے مال میں سائلوں اور محروموں کا حق ہے. اور اس کی تائید میں بخاری کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس کھانے پینے کا زائد سامان ہے تو وہ لوٹا دے ان کو جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. جن کے پاس اگر پہننے اوڑھنے کے لیے زائد لباس ہے تو وہ لوٹا دے ان کو جن کے پاس پہننے کا بھی لباس موجود نہیں ہے. جن کے پاس کثرت سے مال و دولت ہے تو وہ لوٹا دے ان کو جن کے پاس دولت نہیں ہے، یعنی وہ غریب ہے. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہمیں اپنی ضرورت سے زائد مال رکھنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اصل میں ہے نا آپ پڑھے لکھے لوگ، ایک تو قرآن مجید نے کیا کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مال میں سائلین اور محرومین کا حق ہے. یہ حق کیا ہوتا ہے؟ حق تو ہوتا ہی اسی کا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں بار بار ردا یعنی لوٹا دے، تو لوٹایا بھی وہ جاتا ہے جو کسی کا اور ہو. بھائی جناب علی یہ رومال ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اب اگر یہ جناب ہمارے جرار بھائی کا ہو، خالد بھائی کا ہو، کامران بھائی کا ہو، یہ رومال ان کا، یہ مجھے دے دی، تو میں جب ان کو دوں گا تو میں نہیں کہوں گا کہ میں رومال دے رہا ہوں، بلکہ میں کہوں گا میں رومال لوٹا رہا ہوں، کیونکہ یہ ان کا ہے، ضرور لوٹاؤں گا نا. ہاں، تو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ لوٹا دو اسے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں ہے، لوٹا دو اسے جس پہ ضرورت کا لباس نہیں ہے، لوٹا دو اسے جس کے پاس ضرورت کا استعمال کرنے کا پیسہ نہیں ہے. تو لوٹایا وہ جاتا ہے کہ مال دوسرے کا ہوتا ہے، تمہارے پاس آ گیا ہے لہٰذا اس کا مال اسے لوٹا دو. اور حق بھی وہی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ مسائلین کا، معرومین کا حق ہے، تو خبردار کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کا حق مت مارو. اگر تم نے کسی کا حق کھایا اور تمہیں کسی کا حق مارا تم غاصبین میں شمار ہو گئے، اور قیامت کے دن تمہیں وہی سزا ملے گی جو غاصبوں کو اور حق مارنے والوں کو ملا کرتی ہے. غور فرمائے. اسی لیے بڑی توجہ سے، تو یہ جو اگر ہم کسی کو دیتے ہیں، بلکہ ہمارے جامعہ انوار القرآن کے محترم تھے علامہ حسن حقانی
रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब ये सेठ लोग आते थे ना, सेठ लोग आते थे, हम तो भाई कमजोर लोग हैं, हम तो ये कह भी नहीं सकते, वो तो मिंबर पर भी कहते थे कि भाई मदरसे के लिए फिला साहब, वो सामने बैठे होते थे सेठ साहिबान, भाई 1 लाख रुपए की मदरसे की जरूरत है। और जब वो दे देता था तो हक्कानी साहब फरमाते थे ये तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, ये हमारा और इन बच्चों का तुम पर एहसान है कि जो तुम्हारे पास उनका हक आ गया था तो उन्होंने मांग लिया, तुम हक गजब करने वालों से बच गए हो, लिहाजा लाओ पैसे दे दो। ऐसे फरमाया करते थे हक्कानी साहब। और ये बात दुरुस्त भी है। अगर साइलीन ना हो, मुस्तहिकीन ना हो, नादार ना हो, तो फिर साहिबान ज़कात किसको अपना ज़कात अदा करेंगे? तो दूसरी बात यह फरमाई वाक़ामुस सलाता वातमुस ज़कात, फिर फरमाया वाअमरू, 2 चीजें हो गई, निजाम सलात और निजाम ज़कात को कायम करते हैं वो जो इस्लामी और फलाही रियासत कायम करना चाहते हैं। नंबर 3 वाअमरू बिल मारूफ, और वो नेकी का हुक्म देते हैं, खुद नेकी नहीं करते बल्कि ऐसा माहौल रियासत के अंदर पैदा करते हैं कि लोग नेकी की तरफ रग़बत करें, नेकी करें। ऐसा नहीं है। देखिए इसीलिए मौला कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कहा कि कोई भी रियासत, कोई भी हुकूमत और कोई भी निजाम कुफ्र पर तो कायम रह सकता है, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म पर कायम नहीं रह सकता। अरबी का एक मकूला भी है कि अल फक्र कादल कुफ्र, ये जो गुर्बत है, इफलास है, कहा कि ये इंसान को कुफ्र के करीब कर देती है। ये आगा खानी, ये कादियानी, मिर्जाई, मरदूद, ये क्या कर रहे हैं? घर में जाएं आप, पैसे दे देकर लोगों के ईमान खरीद रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आप चले जाएं, ये सब पैसा देकर लोगों के ईमान और अकायद को तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि गुर्बत है, इफलास है। और हम लोग अपने मौज में बस डूबे हुए हैं, हुक्मरानों के इस बात का एहसास ही नहीं। तो कहा कि वह अमरू बिल मारूफ, वो अम्र बिल मारूफ, यानी ऐसा माहौल रियासत के अंदर पैदा करते हैं ताकि लोगों को नेकी की तरफ रग़बत हो, वनहौ अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। देखिए ये जो पुलिस का निजाम है वो क्यों है? ताकि बुराई को ताकत के जोर पर, कानून के जोर पर रोका जा सके। लेकिन यहां तो बुराई को खुद फैसिलिटेट किया जाता है। पिछले साल जश्न आजादी के मौके पर खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जनाब वहां नाच और डांस की महफिल कराई गई। जब लोगों ने शोर किया तो इस साल फिर ये नहीं करवाया गया। अगर शोर नहीं करती आवाम तो अभी भी यही होता। लेकिन जैसे मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक को अर्ज किया कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी तो बाजे ही बजा रहे हैं, हम भी तो नाच गा ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और यही तो हमारी दर्द है। हम तो यही तो अर्ज कर रहे थे पिछले जुम्मा कि वो रूहें, वो बहन बेटियां जिनकी इज्जतों को ताराज कर दिया गया, वो क्या सोचती होंगी। तो वनहौ अनिल मुनकर, यानी वो बुराई को रोकते हैं। अब जो दोबारा मैं आपको उसी पर आकर लिंक करता हूं कि हुक्मरान ये चार शराइत और 4 मकासद पर जब रियासत को चलाएंगे तो फिर एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट जो है वो वजूद में आएगा। यानी एक इस्लामी और फलाही रियासत वजूद में आएगी जहां अवाम को तमाम हुकूक उसके दरवाजे पर मिलेंगे। और निजाम मुस्तफा या शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताती है कि हकदार को उसका हक उसके दरवाजे पर जाकर दिया जाए, दरवाजे पर जाकर दिया जाए। जी हां, यानी अगर शुएब अलैहिस्सलाम की कहा कि या अबत इस्ताजिर, जब बेटियों ने कहा कि हमारे वालिद गिरामी उस शख्स ने हमारे साथ बढ़ाई की तो जरा उनकी खिदमत कर दीजिए, उसे उजरत दे दीजिए। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर अपनी बेटियों का निकाह करने के लिए कहा कि ये मैं तुम्हें उजरत के तौर पर अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर रहा हूं। शुएब अलैहिस्सलाम बुलाकर हक देते हैं या उजरत देते हैं। इस्लाम ये कहता है कि उसकी उजरत उसके घर पर जाकर उसके साथ फौरन अदा करो। ये है दीन इस्लाम।
اور ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ کبھی کاروبار نہیں کرتے. جی ہاں، یہ بات یاد رکھ لیں. اور یہ خرابی 1988 کے بعد آئی اسی وقت اس ملک کے اندر جب کاروباری شخصیات نے حکومت اور زبان اقتدار سنبھالا. بزنس مینوں نے اس کو سنبھالا نا. آج بھی حکمرانوں کے اولاد جو ہے وہ کاروبار کر رہی ہے. تو میں نے آپ کو صدیق اکبر کا حوالہ اسی لیے گزشتہ جمعۃ المبارک کو دیا تھا. جیسے ہی خلافت پر بیٹھے آپ کپڑے کی گٹھی اٹھا کر بیچنے کے لیے بازار جا رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر خلیفہ کاروبار کرے گا تو عام دکاندار کے پاس کون جائے گا؟ تو مفادات تو خلیفہ سے وابستہ ہیں، تو لوگ خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے اس سے کاروبار کریں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ پولٹری فارم ہو، ڈیری فارم ہو، ابھی نیا سولر سسٹم چل رہا ہے، یہ آئی پی پی چل رہے ہیں. جناب ان میں حکمرانوں کی اولادوں کے کئی % شیئر ہیں، اور ادھر عوام بیچاری ایک بھائی دوسرے کو قتل کر رہا ہے کہ بل بھرنے کے پیسے نہیں. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ ہم تو حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمارا خاندان باقاعدہ ایک لیڈر نے، ذمہ دار نے اور موجودہ حاکم میں سے ایک نے یہ کہا جب اس سے سوال کیا گیا کہ بھائی مطلب اگر آپ کو موقع ملے گا پھر آپ کے بعد تو کہا اس میں کیا ہے، میں نہیں تو میرا بیٹا، پھر اس کے بعد کہا اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا. تو یہ عوام جو ہے وہ بیچاری کس کھاتے میں ہے بھائی؟ لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں. اب میں نے عرض کیا کہ حکمران ایک کام تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے کام کاج چھوڑ دیا. دوسرا کام یہ کیا، کہا کہ پھر میرے گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ کہا کہ اپنی تنخواہ مقرر کر لیں. بھائی تنخواہ کتنی مقرر کرو؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس وقت ایک مزدور کی تنخواہ، مزدور کی اجرت کتنی ہے؟ قبل اتنی ہے. تو کہا جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے اتنی ہی تنخواہ خلیفہ کی ہوگی. تو بھائی بڑھائیں گے کب؟ کہا کہ جب مزدور کی جتنی بڑھ جائے گی اتنی ہی خلیفہ کی پھر بڑھا دی جائے گی. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آخری ٹچ میں نے یہی دیا تھا نا، یہی عرض کیا تھا کہ کبھی آپ نے پوچھا یہاں اسمبلی کے اندر جتنے بل پیش ہوتے ہیں ابھی یہ سمجھ لیجیے فروری سے لے کر اب تک جتنے بھی بل پیش ہوئے، آپ پڑھے لکھے لوگ جی کبھی تھوڑا سا اس عقل کو استعمال کرنے جی. چلو بھائی آپ سے مراد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ سے مراد بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، آپ سے مراد یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ تو بالکل کم عقلے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا معیشت کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا انگریزی کیا ہوتی ہے، یہ تو بس مٹھلے ہوتے ہیں، یعنی ان کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں. اور خود مٹھلے سب سے رہتے ہیں، نہ تمہیں کلمہ پڑھنا آتا ہے نہ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے. چلو مولوی صاحب کو کم از کم کلمہ تو پڑھنا آتا ہے نا، جب وہ مرے گا تو کلمہ تو صحیح پڑھ لے گا نا. اپنی فکر کرو کہ جب تم پر نظر کا عالم کاری ہوگا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمہارا کیا ہوگا، یہ اپنی فکر کرو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اتنے مٹھلے ہم بھی نہیں ہیں، اتنی معیشت ہمیں بھی آتی ہے، ہم بھی اکنامی کو سمجھتے ہیں، ہم نے بھی انٹر کامرس سے کیا ہوا ہے جناب، میٹرک ہم نے سائنس سے کیا ہوا ہے، سارے کھاتے ہمیں بھی آتے ہیں. اب آپ ذرا خود غور فرمائیں کہ فروری سے لے کر اب تک ایک بل آپ مجھے بتا دیں جو عوامی مفاد کا بل پاس کیا گیا اسمبلی سے، ایک بتا دیں آپ. چلیں ہم تو کم عقل صحیح اور کم پڑھے لکھے صحیح یا ان پڑھ صحیح بعض لوگوں کے نزدیک، تو آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ بتا دیں کبھی فلاں بل عوام کے مفاد میں منظور ہوا ہے جناب. یہ کہا گیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں یہ کمی ہو گئی ہے، مہنگائی کا ریشو اتنا نیچے آ گیا ہے. ورنہ ان حکمرانوں کا تو حال یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں مسلمانوں، جمعہ کے نمازیوں، ان کا حال اس رشیا کے اس حکمران کی طرح ہے جب نیچے لوگ احتجاج کر رہے تھے، ہاہاکار مچا رہے تھے، تو وہ حکمران اپنے چھوٹے بیٹی کے ساتھ آ کر جب فصیل کے اوپر کھڑا ہوا تو اس نے پوچھا اپنے باپ سے، کہا کہ بابا یہ کیوں شور کر رہے ہیں، یہ ہاتھ ہلا کر کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ کہا کہ ان کو بھوک لگی ہے، روٹی نہیں ہے ان کے پاس. تو کہا روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیں، اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ اب جس کو روٹی اور کیک کا فرق نہیں پتا، ان کے گالوں کی سرخیاں ختم نہیں ہوتی، اور ان کو کیا پتا کہ عوام کا کیا حال ہے، بھائی بھائی کو کیسے کاٹ رہا ہے.
باپ اپنی اولاد کے گلے کیسے بوٹ رہا ہے, ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر دریا میں کیسے کود رہی ہے, ذرا اس پر غور کرے نا تو پھر پتا چلے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, ہائے ہائے, چلو بھائی ہمارے مقدر میں, چلو ہمارے اعمال میں سے, جیسے حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ بھئی تم بڑا ظلم کرتے ہو, خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرتے نہیں, اتنا ظلم, اتنا جبر, حیا نہیں کرتے. صدیق اکبر کو دیکھو, فاروق اعظم کو دیکھو, عثمان غنی کو دیکھو, مولا علی کو دیکھو رضی اللہ عنہم, تم اتنے بڑے ظالم, تم عوام کا خیال ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ میں بھی خیال کروں گا, تم مجھے تانا دے رہے ہو صدیق اکبر نہیں بنتے, فاروق اعظم نہیں بنتے. تو کہا کہ جس دن تم ابو ذر غفاری بن جاؤ گے, سلمان فارسی بن جاؤ گے, ابو ہریرہ بن جاؤ گے, عبداللہ بن زبیر بن جاؤ گے, یا طلحہ بن ابی عبید اللہ بن جاؤ گے, تو اس دن میں بھی ان صدیقی اسوے پہ عمل کرنا شروع کر دوں گا. تو بھائی ہماری قسمت میں تو صدیق اکبر والا دور نہ صحیح, لیکن ہم حجاج بن یوسف والے بھی تو نہیں ہے, اتنے خدا نہ خواستہ بدعمال نہیں ہے جو ان کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے. ان کو کبھی عوام کو خود اپنا خیال کرنا پڑے گا. تو صدیق اکبر, اب دیکھیں کمپیریزن کر کے دیکھیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ مختلف لوگوں کی خدمت کرتے تھے, مختلف لوگوں کی. تو حضرت عمر جب خلیفہ بنے آپ کے وصال کے بعد, جو ڈیوٹیز انہوں نے لے رکھی تھی مختلف لوگوں کی, جیسے ایک یتیم بچی کا میں نے پچھلے جمعہ المبارک عرض کیا, تو ایک نابینا بوڑھا شخص تھا, صدیق اکبر خود جا کر 2 ٹائم اسے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے خود. صدیق اکبر کے وصال کے بعد تو فاروق اعظم, تو جو آپ کی ڈیوٹیز تھی, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کا معمول نبھانے کے لیے اسی بوڑھے نابینا کے پاس پہنچ گئے, اور پہلا لقمہ نابینا کے منہ میں رکھا. جیسے ہی لقمہ رکھا تو اس نابینا نے کہا, آپ کون ہیں؟ صدیق اکبر کا کیا وصال ہو گیا؟ حضرت عمر دنگ رہ گئے, کہا کہ آپ کو کیسے پتا میں کون ہوں؟ یہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں, لیکن آپ کو کیسے پتا کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا؟ کہا کہ 1.5-2 سال سے وہ مجھے روزانہ آ کر کھانا کھلاتے تھے, لیکن پہلے جب وہ لقمہ توڑ دیا کرتے تھے, سالن میں اگر ڈبوتے تھے تو پہلے اس کو چیک کرتے تھے, کیونکہ میں نابینا ہوں, مجھے تو نظر نہیں آتا کہ لقمہ گرم تو نہیں ہے. تو ان 1.5-2 سالوں میں انہوں نے گرم لقمہ بھی میرے منہ میں نہیں ڈالا, اور تم نئے آدمی ہو, تم نے جب لقمہ میرے منہ میں ڈالا تو میری زبان جل گئی, لقمہ گرم تھا. فاروق اعظم رو پڑے, ابو بکر آپ آنے والے حکمرانوں کے لیے کئی مشکلات کھڑی کر گئے. اللہ سبحانہ و تعالی ان حکمرانوں کو ہدایت دے اور اس عوام پر بھی رحم فرمائے, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بہتر حکمران عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.